بلاول بھٹو زرداری کے اسی خطاب پر بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب بہت شکریہ وقت کا آپ کے. سر جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے ایک ایسے ملک میں جو ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کرتا آ رہا ہے وہاں بتا دیا کہ وی ہیو ڈن انف. تمام تر نہ صرف جو پاکستان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اقدامات کیے ہیں 2 ایکشن پلانز پر عمل کیا ہے اس سے بھی آگاہ کیا. مؤثر آواز بنے آج پاکستان کے لیے بلاول بھٹو زرداری. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس میچورٹی کے ساتھ، جس کمٹمنٹ کے ساتھ اور جس اتھارٹی کے ساتھ انہوں نے انتہائی سینسٹیو موضوع جو ہے اس کے اوپر اظہار رائے کیا ہے. پاکستان کا ہی نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کا کیس جس طریقے سے انہوں نے پلیڈ کیا ہے وہ اس کے لیے داد کے مستحق ہیں. انہوں نے بتا دیا ہے ایک بار پھر کہ جہاں تک ہماری ہمت تھی، جہاں تک ہماری قوت طاقت تھی، ہم نے جو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہم نے وہ کیا، لیکن ہمیں جو ہے وہ بٹرے کیا گیا. انہوں نے دوسری بات یہ کی کہ پاکستان ٹیررسٹ کو سپانسر نہیں کرتا، ہاربر نہیں کرتا، بلکہ ہم تو دہشت گردی کے وکٹم ہیں. انہوں نے ایک اور بہت مناسب بات کی. انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن تو کب کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن بچر آف گجرات جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے. انہوں نے یاد دلایا پوری ماڈرن ورلڈ کو، اور خاص طور سے جو فرسٹ ورلڈ اپنے آپ کو کہلاتی ہے، کہ اتنا بڑا مجرم جس نے اس قسم کا کھلواڑ کیا پاکستان وہاں ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ، جس نے آزاد کشمیر کے اندر جس طرح کے اقدامات کیے ہیں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو نے حق ادا کر دیا ہے اپنے وزیر خارجہ بننے کا، اور مجھے امید ہے کہ ان کی یہ آواز اتنی زوردار تھی کہ یہ نہ صرف سنی گئی ہوگی بلکہ اس کی داد بھی دی گئی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. میاں طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار. طاہر صاحب جس طرح اس سینسٹیو معاملے کو سینسیبل انداز میں بلاول بھٹو زرداری نے آج ایڈریس کیا ہے، اور خاص طور پر جو بھارت دخل اندازی ماضی میں بھی کرتا ہے لیکن جس طرح نشاندہی کی بلاول بھٹو زرداری نے، اور خاص طور پر جو انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن تو مر چکا لیکن گجرات کا قصائی یعنی نریندر مودی کی طرف اشارہ تھا وہ ابھی زندہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک بہت امپورٹنٹ بات جو اسلامو فوبیا کا شکار ہے پوری دنیا، انہوں نے کہا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں، نہ ہی دہشت گرد جو ہے وہ ہر ایک دہشت گرد مسلمان ہوتا ہے. ان تمام باتوں پر آپ کا نقطہ نظر جاننا چاہوں گا میں. جی بالکل، بلاول بھٹو زرداری نے نہ صرف پاکستان کا بلکہ عالم اسلام کا، مسلمانوں کا مقدمہ لڑا ہے، اور انہوں نے جس طرح سے بات کی ہے میرا خیال ہے کہ یہ اس کی بڑی ضرورت تھی اسی انداز میں بات کرنے کی. کہ دیکھیں آپ 9/11 کے بعد اسپیشلی انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ مسلمان دنیا کو جس طرح سے کارنر کیا گیا، دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اور پھر یہ ہے کہ مسلمان ہونے کو بڑا ہی یہ افسوسناک ہے یہ کہنا کہ دہشت گرد سے تعبیر کیا گیا. اور مسلمانوں کی جو پہچان ہے کچھ چیزیں کہ ان کے نام، مسلمان ہونا، ان کا نام اور ان کی داڑھی رکھنا اور ان کا لباس اور ان کی تہذیب اور ان کے تمدن کو دہشت گردی سے منسوب کر دیا گیا. یہ بڑی افسوسناک صورتحال 9/11 کے بعد جو ہے وہ خاص طور پہ پیدا ہوئی. اور یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں تھی بلکہ اگر آپ دیکھیں تو عراق میں، افغانستان میں، لیبیا میں، اب سیریا میں، اور پھر یہ یمن جو ہے، تو یہ سارے کی ساری دہشت گردی ہے. یہاں تک انہوں نے بھارت کی بات کی ہے، بالکل انہوں نے پاکستان کا، کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے. اور یہ دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہ کس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. اس نے لوگوں کو وہاں پہ جیل کی طرح بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور پوری دنیا ہے امریکہ سمیت کہ اس کی نگاہ ہی اس طرف نہیں جاتی. تو یہ کہ پوری دنیا صرف اس وجہ سے کہ اس وقت بھارت کی ان کو ضرورت ہے، انڈیا کی ان کو ضرورت ہے، اور جب ان کی ضرورت نہیں تھی تو اس وقت جب وہ رشین بلاک میں ہوتا تھا تو اس وقت بھارت کی وہ ایک نہیں سنتے تھے. اب اس کی ضرورت ہے، اب ان کے لیے وہ بڑی منڈی ہے، ان کے لیے ایک بڑی پروڈکشن کی ایک بڑی فیکٹری ہے جہاں سے ان کی چیزیں بنتی ہیں. ان کی تمام جو یورپ اور جو امریکہ میں کی مصنوعات ہیں وہاں پہ تیار ہوتی ہیں، اور انڈیا کنزمپشن کے لحاظ سے بھی بڑی منڈی ہے. تو اب انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ. وہ مقبوضہ کشمیر میں جو مرضی کر رہا ہے وہ کرتا جا رہا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا جا رہا ہے.
جس طرح کہ یہ حالیہ جو تحقیقات سامنے آئی ہیں کہ جوہر ٹاؤن میں جو جس طرح سے اس نے یہاں آ کے پاکستان کے اندر اپنے ایجنٹس کے ذریعے یہاں دہشت گردی کرائی ہے، اور کلبھوشن کا موجود ہونا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ کلبھوشن کا ہمارے پاس موجود ہونا ہے، مطلب اب اس میں اور ہم کیا ان کو بتائیں اور کیا ثبوت دیں، ان کو کون سے ڈوزیئر اور دیں کہ دنیا اس کو مانے گی کہ واقعی بھارت جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ اور اس دہشت گردی کی ان وارداتوں کے باوجود ان ساری جو وہ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، نہ صرف بلکہ وہ ایکٹیولی جو دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ صرف اس کو اس لیے سپورٹ دی جا رہی ہے کہ وہ چائنا کا مقابلہ کرے گا۔ اب وہ اور بات ہے کہ انڈیا چائنا کا مقابلہ تو کر نہیں پا رہا، تو انڈیا پھر اب پاکستان کو اپنا دشمن بنا کے، تو یہ جو مودی اور بی جے پی کی حکومت ہے اور یہ پارٹی ہے، وہ اس وجہ سے صرف انٹرنلی ووٹ لے لیتی ہے اور ایکسٹرنلی وہ ان کی آنکھوں میں دھول جونگ رہی ہے، کیونکہ وہاں تو وہ چائنا کے مقابلے میں تو ان کی کوئی مطلب ان کو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ چائنا نے جس طرح سے جب دل چاہتا ہے چائنیز فوج جو ہے وہ ان کی پٹائی کر دیتی ہے اور ان سے آگے سے کچھ بن نہیں پاتا۔ اس وقت بھی بھارت کے اندر بہت زیادہ اس پہ ہو اینڈ کرائے ہے، بھارت کے اندر سے اس وقت شور ہے کہ جناب ہم اتنی بڑی فوج رکھی ہوئی ہے، اتنا بڑا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو چائنا سے تو ہم مقابلہ کر نہیں پاتے۔ پچھلے دنوں جھڑپ ہوئی ہے، انہوں نے ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی ہے ان کی بھارتی فوج کی اور بھارت کی، اور پاکستان ہے کہ اس کی طرف وہ ہر حربے استعمال کرتا ہے اور اپنی پوری طاقت اور دولت جو ہے وہ اس کا استعمال کر کے تو ہمیں اس نے دہشت گردی کا بالکل پاکستان میں تو یہ دہشت گردی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے میاں طاہر صاحب، اب جیسے کہ یہ نیوز کانفرنس ہوئی ہے، بڑی طویل نیوز کانفرنس تھی اور 1 گھنٹے سے زائد جو عالمی میڈیا کے نمائندے ہیں ان کو بھرپور جواب بھی دیا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے، اور پاکستان کا موقف جو ہے وہ مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جھلک نظر آئی ان کے اس انداز تخاطب میں، تو بلاول بھٹو نے جو سخت سوالات تھے ان کے جواب بھی انتہائی پر اعتماد انداز میں دیے۔ سلیم بخاری صاحب، اسی پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا سر، جس طریقے سے جب سے ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے وہ مقدمہ پاکستان کا دوسرے ممالک میں پیش کر رہے ہیں، جو تعلقات خراب ہو چکے تھے گزشتہ 4 برس میں ان کو بہتر کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، اور آج جس طریقے سے پورا اعتماد انداز میں پاکستان کا مقدمہ پیش کیا ہے، اس انداز پر اور جس طرح ان کے نانا یا ان کی والدہ کیونکہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم بھی، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آج جو ان کی پرفارمنس ہے اس کی تو میں کہتا ہوں کہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کے اندر ایک جھلک تھی، ایک ریفلیکشن تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کا بھی، کیونکہ ان کا بھی ویژن انٹرنیشنل ارینا کے اندر بہت وسیع تھا۔ اسی طرح سے ذوالفقار علی بھٹو جو بہت ہی ٹاورنگ انٹرنیشنل ارینا کے لیڈر تھے، ان کی کتابیں جو ہیں جو خاص طور سے ڈپلومیسی کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہیں، کویسٹ فار پیس اور بہت ساری اور دیگر کتابیں، وہ اب انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس کو یورپین اور امریکن یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو بہت بڑے خاندان سے چونکہ ان کا تعلق ہے، ان کی گرومنگ بہت بچپن سے انہوں نے دیکھا، ایک پولیٹیکل ماحول تھا ان کے گھر میں، پھر جس طریقے سے باہر ان کی تعلیم مکمل کی انہوں نے آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی میں، اور جس طریقے سے وہ شٹل کیے ہیں پوری دنیا کے بیچ، خاص طور سے وزیر خارجہ بننے کے بعد، تو وہ انٹرنیشنل ارینا میں نہ صرف اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں بلکہ ان کی گفتگو سے وہ ریفلیکٹ بھی ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ not all Muslims are terrorists and not all terrorists are Muslims، یہ باقاعدہ ایک ڈپلومیٹک ٹرم انہوں نے ایجاد کی ہے آج، which sums up the whole situation۔ بالکل ٹھیک ویژن ہے ان کا، یہ میرے خیال سے اس سے پاکستان کو استفادہ حاصل ہوگا، اس سے ان کی آواز اتنا وزن رکھے گی کہ اسے سنا جائے گا، اور امریکہ جیسے ہاسٹائل کیپٹل میں یہ یاد رکھیے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ جب وہاں جا کے ان کے مقامی میڈیا کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں تو بڑے بڑوں کی جو ہے وہ مت ماری جاتی ہے، لیکن آج جس کنسسٹنسی کے ساتھ، جس یعنی افیکٹو انداز میں انہوں نے پاکستان کا ہی نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، پوری مسلم امہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، پوری مسلم امہ کا انہوں نے پوائنٹ آف ویو آج پیش کیا ہے۔ بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب اور میاں طاہر صاحب بات کرنے کے لیے۔